عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الفلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ کو اوپر نوٹ بک پہ لکھنا ہے سورۃ الفلق۔ آیاتھا 5 خمسہ، عربی میں 5 کو خمسہ بولتے ہیں۔ مکیۃ و مدنیۃ، عربی اردو۔ اب آیت کی طرف آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب رب کی، فلق صبح، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ سے I seek refuge in the Lord of daybreak. Say I seek refuge in the Lord of daybreak. من شر ما خلق، من ہو گیا سے، شر ہو گیا شر، ما ہو گیا جو کچھ، خلق اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ From the evil of that which he created. From the evil of that which he created. تجوید کی طرف دھیان رکھے۔ قل، قوف، قل، اعوذ، اعوذ، حمزہ اور عین میں فرق ہونی چاہیے۔ اعوذ برب الفلق، برب الفلق، قوف پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ آیت مبارکہ ہے، ادھر پہ سکون کرنا ہے، اس لیے فلق قلقلہ ہو جائے گا۔ من شر، اخفا، من پہ اخفا ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آتا ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا۔ من شر ما خلق، یہاں پہ بھی سکون آئے گا اور قلقلہ ہو جائے گا، خلق، من شر ما خلق۔ اب تفسیر کی طرف آ رہے ہیں پیارے بچوں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں رب فلق یعنی صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ اب یوں تو تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہاں رب فلق یعنی صبح کے مالک کا ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر قسم کی تاریکی کو دور کر کے وہی نور نکالنے والا ہے۔ فلق کے لغوی معنی ہے پھاڑنا، اسی نسبت سے صبح کو بھی فلق کہتے ہیں، کیونکہ جب رات کی سیاہی پھٹتی ہے تو دن کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، بلکہ فلق کے لفظ سے تمام ہی مخلوقات مراد لی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی پیدائش میں کسی نہ کسی طرح پھٹنے کا عمل موجود ہے۔ دانہ، بیج یا گٹھلی پھٹتی ہے تو زمین سے نباتات اگتی ہے، اسی طرح ہر جاندار، حیوان یا انسان انڈے کے پھٹنے یا رحم کے اندر مختلف جھلیوں اور پردوں کے پھٹنے سے پیدائش ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں رب فلق کہہ کر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس ذات کی پناہ لینے کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ ذات ہے کہ جس کے حکم سے رات و دن ہو رہے ہیں، اور رات و دن اس پورے نظام عالم کی ایک بہت نمایاں علامت ہے، تو گویا اس ذات کی پناہ لینے کو کہا جا رہا ہے۔ اس پورے نظام کی مالک ہے اور جس کے حکم سے یہ پوری کائنات اور اس کا نظام قائم ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ اس کے قبضے میں سب کچھ ہو، اس کا نظام قائم ہو، جو سب کا پیدا کرنے والا ہو،
اس کی پناہ لینے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ اس زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی اپنے طور پر کسی کو نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتی ہو؟ اس طرح ایک چھوٹا سا جملہ رب فلق کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ سب کی طرف سے نظریں ہٹا کر اپنے صرف اللہ کی پناہ میں دے دو۔ آپ کسی مخلوقات کو مت مانگو کہ مجھے بچاؤ، بلکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ہمیں شر پہنچا سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کے شر سے مجھ سے پناہ مانگنی ہے، یعنی اللہ سے پناہ مانگنی ہے جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں من شر ما خلق، میں ہر ایسی مخلوق جس میں کوئی بدی ہو یا اس کی بدی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہاں اس صورت میں جن چیزوں کی شر یا برائی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینے کی تلقین فرمائی گئی، ان میں سے سب سے پہلے شر ما خلق کا ذکر فرمایا گیا، اور یہ ایک ایسا فقرہ ہے کہ اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے، تو اس سے باہر کوئی چیز کا امکان، کسی چیز کا امکان ہی نہیں۔ اس طرح شر ما خلق میں حیوانوں کے شر، انسانوں کے شر، جنات کے شر، کیڑے مکوڑے اور دوسری اذیت دینے والی چیزوں کے شر، آندھی، بجلی، پانی، آگ و ہوا کے شر، اور اسی طرح تمام بیماریاں، آفات، حادثات آسمانی ہوں یا زمینی ہوں، سب اس میں شامل ہے، اور سب کے شر سے اللہ کی پناہ لینے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔